میرا تعلق چونکہ ایک تربیتی ادارے سے رہا اور اس میں نفسیات بڑا عرصہ پڑھانے کا موقع مجھے ملا، تو جب مجھے پہلے موقع ملا اس کو نفسیات کو پڑھانے کا اور اس جبلیات انسانی کا سبق پڑھانا شروع کیا میں نے، تو اس میں جب یہ لاشعوری تقلید کی بات آئی تو مجھے سمجھ نہ آئی بالکل کہ شعوری تقلید تو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، یہ لاشعوری تقلید کیا ہے۔ جس وقت بہت ساری کتابوں کو دیکھا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح بچہ خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے یہ بایولوجیکل لمیٹیشن ہوتی ہے، اس میں آپ کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا، وہ خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے۔ مجھے یہ بات پھر بھی سمجھ نہ آئی کہ کس طرح سے ایسا ہوتا۔ چنانچہ جب دوسرا سیشن شروع ہوا تو میں نے اس کا تجربہ کرنا چاہا، اور تجربہ اس طرح سے کیا کہ ایک بہت ہی مختصر سی 2-3 سطروں کی ایک عبارت پہلے دن طالب علموں کو ڈکٹیٹ کرائی، جس میں سین کا حروف زیادہ استعمال ہوا۔ مثلا یہ کہ پرنسپل لکھا، سر سید سکول لکھا، بی اے پاس کیا، سند منسلک درخواست ہے، عرض گزار فلانا سید سخی سرور شاہ۔ اور یہ اس لیے لکھا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں سین، آپ حضرات طلباء محسوس کریں گے کہ ہماری نستعلیق میں سین کے 3 دندانے ہوتے ہیں، لیکن شین جو ہے وہ میرا خیال ہے ایرانیوں نے اپنے اس جمالیاتی ذوق سے اس کو لمبا کر کے لکھا ہے، اس میں حسن پیدا ہو گیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں لمبا کر کے، سین کو لکھتے ہیں، سین کو بھی لکھتے ہیں اگرچہ وہ خطاط کے نزدیک وہ جائز نہیں سمجھا جاتا، شین البتہ لمبا کر کے لکھا جاتا ہے۔ میرا پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں بہت کم دندانوں کے ساتھ سین لکھتا ہوں، سیر و سیاحت لکھوں گا تو لمبا کر کے سین سے لکھوں گا۔ میں نے عبارت لکھوائی اور جب 5-4 مہینے گزر گئے تو میں نے وہ جو کاغذ ان کو لکھوایا تھا، ڈکٹیٹ کروایا تھا، اس کو لے لیا اور لے کے یہ دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے لکھا ہے سین کو۔ ظاہر ہے انہوں نے جس طرح سے پڑھا تھا اسی طرح سے لکھا تھا، دندانوں کے ساتھ لکھا تھا۔ 4 مہینے کے بعد دوبارہ اسی عبارت کو ڈکٹیٹ کروایا اور وہ کاغذ لے کے جب میں نے چھانا اس کو اور اس کی ترتیب کو دیکھا تو اس میں سے 80% حروف جو تھے وہ دندانوں کے ختم ہو گئے تھے اور سین آ گیا تھا لمبا۔ یہ کیا تھی؟ یہ بایولوجیکل لمیٹیشن تھی۔ یہ وہ طبی قسم کی تقلید اس کو آپ کہیں گے، لاشعوری تقلید کہیں گے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے تمام صفات عالیہ کی نقل کرتا ہے طالب علم۔ ہمیں دانستہ یا نادانستہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں چونکہ بطور نمونہ ادارہ کے حضرات رکھتے ہیں، اس لیے اس نمونے کو اس طرح سے بنا کر پیش کیا جائے، یہ جانتے ہوئے کہ میرے اس نمونے کی میں نمونہ ہوں اور میری نقل ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے۔ کچھ لوگ دانستہ کریں گے، کچھ نادانستہ نقل ہوگی، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم تمام صفات عالیہ جو ہم انسانوں میں، مسلمانوں میں خاص طور پر پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنائیں اور اسی کا نمونہ طلباء کے سامنے پیش کریں۔ میں نہایت ادب کے ساتھ اساتذہ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، یہ کوئی نصیحت نہیں ہے اور میں نصیحت کے قابل بھی نہیں ہوں اور میرا منصب بھی نصیحت نہیں ہے۔ اتنی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی موجودگی میں ایک معمولی سا طالب علم نصیحت اس کو کرنی بھی نہیں چاہیے اور نہ اس کا یہ منصب ہوتا ہے۔ صرف اپنی زندگی کا ایک تجربہ تھا جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہماری نقل ہوتی ہے، استاد کی نقل ہوتی ہے، اس لیے اس کو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر حسین شخصیت بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب قاضی بشیر الدین صاحب جو خصوصی طور پر اساتذہ کرام سے مخاطب تھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے انعامات کی تقسیم کا، اور میں اس کے لیے اپنے آنے والے معزز مہمانوں میں سے چند صاحبان کو تکلیف دوں گا جو سٹیج پر تشریف لا کر ہمارے ان طلباء کے مابین انعامات کی تقسیم کریں گے کہ جنہوں نے مختلف اوقات میں، مختلف امتحانات میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور نمایاں پوزیشن حاصل کی ہیں،
اور ان میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے طلباء میں شیلڈز کی تقسیم ہوں گی۔ میں اپنے معزز سامعین کی اور معزز مہمانان گرامی کی معلومات کے لیے ایک بات مزید اضافہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ادارہ معین الاسلام بیربل شریف جس میں آپ موجود ہیں، یہ ادارہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم کے حسین امتزاج کا حامل ہے، اور جن طلباء نے آج میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے میں شیلڈز حاصل کرنی ہیں، وہ طلباء صرف یہ نہیں کہ وہ سکول ہی پڑھ رہے ہیں، اکیڈمک ایجوکیشن ہی حاصل کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہی طلباء ساتھ ساتھ حفظ، تجوید و قرات، درس نظامی کے علوم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آج کے شیلڈ حاصل کرنے والے طلباء میں سے چند ایسے طلباء موجود ہیں کہ جنہوں نے پرائمری سے لے کر ایم اے تک کی تعلیم اسی ادارہ سے حاصل کی، اور صرف یہ سکول کی تعلیم ہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ حفظ کی تعلیم بھی مکمل کی، تجوید و قرات بھی مکمل کیا، اور پھر درس نظامی کے علوم بھی انہوں نے مکمل کیے ہیں۔ اور یہ خاصہ بھی اسی ادارے کا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی طلباء پڑھتے ہیں ان کی سکول کی تعلیم کا بھی خاصا خیال رکھا جاتا ہے، اور جو طلباء سکول کے پیریڈز نہیں پڑھتے ہیں انہیں حفظ کی تعلیم سے بھی روک دیا جاتا ہے، انتباہ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ سکول کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو پھر انہیں اس ادارہ میں داخلہ مل سکتا ہے، وگرنہ صرف سکول کے لیے یا صرف دین کی تعلیم کے لیے اس ادارہ میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صاحبان علم و معرفت ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ اس آنے والے وقت میں اور اس موجودہ دور میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی دین کے علماء ہوں جنہیں اللہ نے دین کا علم عطا کیا ہے، ان کے پاس دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میڈیا کے دور میں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک ہے، ہم اپنے خیالات کے اظہار کے لیے جب تک ہمارے پاس دونوں علوم کا امتزاج نہیں ہوگا ہم اپنی بات کو اچھے طریقے سے کنوے نہیں کر پائیں گے۔ تو الحمدللہ ادارہ